قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں. اور سبحان اللہ اس آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اگر میں اور آپ اللہ کی معافی چاہتے ہیں، اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بندوں کو معاف کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا پوچھا کہ اے اللہ تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ سچ بتاؤ یار، عزت والا وہ ہے جس کو میں اور آپ کہیں گے یا اللہ فرمائے گا وہ عزت والا ہے؟ عزت دینے والا تو وہ ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. سنو میرے رب نے کیا فرمایا. اللہ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے موسیٰ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا. آپ کے پاس پاور ہے اور پھر آپ معاف کریں. آپ معاف کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، کوئی گارڈ چار ڈالے کے ساتھ 4 گارڈ بھی ہو، سائیڈ مار کر چلا جائے، بندہ بولے جاؤ معاف کیا، اس کو تم کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اس کا کیا معاف کیا آپ نے؟ مزہ یہ کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے اور سامنے غریب ہے، سامنے بیچارہ کمزور ہے، آپ مسل سکتے ہو اس کو، اور اب اللہ کی رضا کے لیے معاف، اس معافی کا مزہ اور ہے. بندہ کمزور کو کیا کہتا ہے؟ اس کو تو میں برباد کر دوں گا، اس کو تو چھوڑوں گا نہیں، اس کو تو میں ختم کر کے رکھ دوں گا. ارے ہماری آپ کی اوقات کیا کسی کو ختم کریں گے؟ کبھی بھی یاد رکھیے گا، کئی بار میں بیان میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ مضبوط آدمی سے نہیں کمزور آدمی سے ڈرو. مضبوط تو بدلہ خود لے لے گا آپ سے، کمزور کر کچھ نہیں سکے گا آپ کے ساتھ، مگر اس نے اگر فریاد اللہ کی بارگاہ میں بھیج دی نا تو اب اللہ کی قدرت شامل ہو جائے گی، اور اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا. زندگی برباد ہوتے دیکھی ہم نے لوگوں کی، چلتی گاڑی تباہ ہوتے دیکھی. ایک بار پھر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، کبھی بھی زندگی میں if you feel it کہ یار چلتے کاروبار میں ڈسٹربنس آ رہی ہے، اچھا خاصا چل رہا تھا، بالکل صحیح صحت تھی اور ڈسٹرب ہونے لگ گئی ہے، فیملی میں کوئی پیار محبت مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، سب پیار سے چل رہا تھا، اب لڑائی ہونے لگ گئی ہے. جب یہ سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آئے نا، سب سے پہلے چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں دینی، کسی پر زیادتی تو نہیں کرتے، معاف کریں، خدا کے واسطے معاف کریں. آپ دیکھو یار، میں نے ابھی 27ویں کو بھی بیان کیا تھا کہ جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں وہ شامل ہے جو رشتہ داری کاٹنے والا، جو مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا. ادھر تو لوگوں نے دل میں کینے بھرے ہوئے، موقع چاہیے بس. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، موقع نہیں مل رہا حضرت. بس اس کی بچے کی شادی ہونے والی ہے نا، اس کی شادی میں جا کے میں مین خوشی والے دن اس کو ذلیل کروں گا، اس کو بس فلاں اس کا کام ہو رہا ہے، میرے پاس آئے گا کسی دن، پھر دیکھو اس سے بدلہ لوں گا. یعنی انتظار میں بیٹھے ہیں، اتنا کینا یار، اور اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے. ایک حدیث سن لو، کتنا پیارا میرا دین ہے، آپ کا دین ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے. اب غور کر لیں، اگر آپ چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو، ہم رحم دل بنے، ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے، ہم معاف کریں. ہمارے یہاں تو اب یہ حال ہے کہ کچھ قبائل میں، کچھ فیملیز میں تو خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، بدلے لینے. ماں باپ کہہ کے جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد بھی فلاں کے گھر نہیں جانا. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے کہ دشمنی باقی رکھنا، معافی مت دینا، جھگڑا جاری رکھنا. میرا دین تو یہ نہیں سکھاتا ہے. اور پھر اگین، اگر میں کسی کو معاف کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ نا اس میں کون سی عبادت ہے؟ بظاہر کون سا سجدہ، کون سی تلاوت، کون سا روزہ؟ مگر میرا دین یہ چاہتا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندے پیار سے رہیں، غلطیاں ہو جائیں تو معاف کریں، دشمنیاں نہ پالیں، قتل و غارت گری نہ کریں. بتاؤ اور کون سا ریلیجن ہے جو اتنا بیسٹ سوسائٹی کو مینٹین کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم دین کو پڑھنے والے نہیں ہیں. آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کوسچن کیا، اور سوال یہ تھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کر لوں کہ بتائیے مفلس کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ غریب تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو. صحابہ کرام نے بھی ایگزیکٹلی یہی جواب دیا کہ حضور مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، مفلس کون ہے؟ اب سنیے گا، میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے. اے حاجیوں سنو، اے روزہ داروں سنو، اے نمازیوں سنو، یہ ساری نیکیاں لے کر وہ جائے گا. مگر پیارے آقا فرماتے اس حال میں جائے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا. یہ سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کلیم لے کر، اے اللہ آج ہمارا انصاف دلا دے. لوگ کہتے ہیں نا میرا دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں بڑا پاورفل ہوں، میرے آگے کون بات کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، آج کوئی بات نہیں کر رہا، مگر ایک دن ہوگا جس دن انصاف ہوگا، یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا کلیم ہوگا یا اللہ ہمارا انصاف کر.
دنیا میں تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں نا، کسی کے پیسے لیے ہیں تو یا تو پیسے دے دیں یا معافی تلافی ہو جائے. ادھر تو یہ نہیں ہوگا، پیسے تھوڑی چلیں گے. ادھر کرنسی پتہ ہے کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی وہ اعمال ہیں. یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے. فرمایا پھر کیا ہوگا کہ ایک بندہ جس نے اس کا دل دکھایا ہوگا نا، ظلم کیا ہوگا، ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا، ایک بندہ اس کے روزے لے جائے گا، ایک بندہ اس کا حج لے جائے گا، کوئی اس کے صدقے لے جائے گا، اور ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں کلین زیرو ہو جائیں گی، مگر بدے پھر بھی باقی ہوں گے. اس کا مطلب کہ جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنوں سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی عادت میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں، دل توڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بری عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں بھی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی خادم سے لڑ پڑتے ہیں. تو جن کی یہ بری عادتیں ہیں نا، وہ غور کریں، توبہ کریں کہ اگر آپ روز لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، روز زیادتیاں کر رہے ہیں، ملازمین کو گالیاں دے رہے ہیں، بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہے. یہ سارے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو سکتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے پھر بھی بچ جائیں گے. اچھا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی چلے بھائی آپ جائیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لنگر تھوڑی ہے کہ کھانا ختم ہو گیا کسی کو نہیں ملے گا. اب فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں. اس ظالم کے سر پر گناہ ڈالے جائیں جو گناہ کیے نہیں ہیں اس نے، مگر ان کے گناہ اس لیے ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. اور پھر یہ اعلان ہوگا یہ وہ بد نصیب ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر تو آیا، مگر آج دوسروں کے گناہ سر پہ لے کر جہنم میں جا رہا. تو بتائیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بندے راضی رہیں. انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، جانوروں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں. ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے، پیار سے، محبت سے، معافی سے، درگزر کر کے، ہاتھ پکڑ کے، زیادتی نہیں، مدد کر کے چلنا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں اور یہ سب عمل کرنے لگ جائیں تو مجھے بتاؤ نا معاشرہ کیسا بن جائے، سوسائٹی کیسی بن جائے گی. پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں پتہ ہے؟ آئے ہائے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے. تو صحابی رسول نے کہا اتنے حق بتائے کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پڑوسیوں کے وراثت میں حصہ بھی بیان نہ کرتے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا جس کی وہ یہ سمجھیے کہ انٹرپریٹیشن یا اس کی وہ یہ بنتی ہے، خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا پڑوسی ناراض اس سے اس کا رب راضی. اب بتائیں ہمارے پڑوسی راضی ہیں ہم سے؟ ہمیں تو نام ہی نہیں پتا. بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو پڑوسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں کون رہتا ہے میرے برابر پہ، برسوں گزر گئے. حالانکہ پڑوسی کے حقوق ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا. حضور بڑی نیک عورت ہے، صدقے بھی کرتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، جانوروں کو بھی کھلاتی ہے، غریبوں کو بھی کھلاتی ہے، مگر حضور وہ پڑوسی پریشان ہے اس کی زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے تکلیف دیتی ہے. آقا نے فرمایا وہ جہنم میں ہے. پھر ایک عورت کا ذکر کیا، حضور نفل نماز نہیں پڑھتی، کوئی بہت زیادہ صدقے خیرات نہیں، بس فرائض پورے کرتی ہے، مگر زبان سے تکلیف نہیں دیتی کسی کو. آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے. پیرامیٹر کیا تھا؟ نفل نماز نہیں، نفلی عبادتیں نہیں، بندوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت پہ بڑے زبردست پنکچوئل ہیں، لیکن بندے ان سے ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، فیملی ناراض. اسلام فیملی لائف کو کیا خوبصورت ایڈریس کرتا ہے. فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین. اور فرمایا سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین. نبی پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں فیملی میں سب سے زیادہ بہترین ہوں، اور تمہارے اندر بھی بہترین وہ ہے جو فیملی کے ساتھ اچھا ہے. ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو باہر بڑے اسمائلی فیس، ویری کیئرنگ، ویری مطلب زبردست اخلاق والے، اور گھر میں شیر ببر بنے ہوئے ہوتے ہیں. سارے گھر والے ٹینشن میں. اپنے بارے میں چیک تو کرو کہ میں گھر والوں کے لیے بہترین ہوں کہ نہیں. ہو سکتا ہے ہم میں کوئی ایسے بھی لوگ ہوں جب گھر جاتے ہو نا، گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہوگی، ہوئے آ گئے بھائی، جلدی کھانا ریڈی کرو، اپنی خیر نہیں ہے، چائے ٹائم پہ نہیں ملے گی پھر نہیں چھوڑیں گے، کپڑے استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں. یعنی سارے گھر میں ہمارے جاتی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب تو ہم گھر میں بہترین تو نہ ہوئے، گھر کے انسپیکٹر ہو گئے ہیں. دو قسم کے گھر میں لوگ ہوتے ہیں والد. ایک والد گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، ابو آ گئے، ابو آ گئے، اسے پیار کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں. اور ایک والد گھر میں جائے تو بچے کہتے ہیں ابو آگے چھپ جاؤ، سو جاؤ، کیونکہ ابو نے آتی کلاس ہی لینی ہے، ابو نے آ کے ہمارا جناب انسپیکشن ہی کرنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہی کرنی ہے. ویسے آپ ایک بات بتائیں، ان دونوں میں سے کون سا والد ہے کہ جو بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ جس سے بچے پیار کریں گے. جس سے چھپ رہے ہیں وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتے ابو سے. ابو آتے رضائی اوڑھ لیتے ہیں کہ سو جاؤ بھائی ابو کے سامنے، کیونکہ یہ انہوں نے آ کے ہمارے پورے دن کی جو کارکردگی نا وہ لینی ہے اور ڈنڈا لے کے لینی ہے. یہ نہ کریں. نبی پاک نے اپنے نواسوں کو کاندھوں پہ سواری کروائی ہے. پیارے آقا فیملی کے ساتھ شاندار پیار والا ماحول ہوتا تھا.
مگر ہم ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک عجب فضا بنائی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جلال مشہور ہے نا. آپ فرماتے بندہ گھر میں گھر والا بن کے رہے، بچہ بن کے رہے، باہر مرد بن کے رہے. ہم گھر میں بھی افسری چلا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، میرے آرڈر پہ کام ہوتا ہے. بھائی آپ آرڈر باہر رکھ کے آئیں، آپ افسر گھر میں نہیں ہیں، گھر میں آپ فیملی ممبر بنے تاکہ گھر والوں کی تربیت بھی اچھی ہو. وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی طرف سے مسکراہٹ اور پیار کو. اور یہ ہے میری شریعت. نبی پاک اپنی ازواج کے لیے تحائف لے کے جاتے، اپنی ازواج کے ساتھ کھانے پینے کے سامان میں ہاتھ بٹاتے، بلکہ بازار سے سودا سلف لاتے تھے کونین کے والی ہو کر. اور ہم جناب بالکل گھر والوں کے ساتھ سختی والا معاملہ. آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا. ہر خندق کا درمیانی فاصلہ 1 سال کی راہ ہے. یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا جو کسی ایک مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، پانی پلا دے. مجھے بتاؤ جو کھانا کھلاتے ہیں، جو ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہوتے ہیں، کتنی نیکیاں کما رہے ہیں. مگر اگین بظاہر کون سی عبادت ہے، کون سا سجدہ، کون سی تلاوت. مسلمان کا پیٹ بھر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں، یہ میری شریعت کہتی ہے اور ہمیں اسلام سکھاتا ہے. آگے چلیے، سبحان اللہ، پانی کی تو الگ فضیلتیں بھی جاری ہوئی ہیں، حدیثیں آتی ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں پانی بہترین صدقہ پانی ہے. کسی پیاسے کو پانی پلانا، کنواں کھدوانا، پانی کی فراہمی کے لیے اور انتظام، کوئی بھی انتظام کرنا، اس کا ثواب بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. کنویں کھدوانے چاہیے، پانی کا ایسا نظام بنانا چاہیے ہم قبر میں چلے جائیں لوگ پانی استعمال کرتے رہیں. بلکہ صرف انسان نہیں، اگر اس پانی کو پرندے اور جانور بھی استعمال کرتے ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. اب آئیے، اب چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر کس قدر اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. بخاری کی حدیث دیکھو میرا دین کتنا پیارا ہے. ایک بدکار عورت تھی، ایک زناکار عورت تھی، اس کی مغفرت ہو گئی. مغفرت کیسے ہوئی کہ ایک کتے کے پاس سے گزری، وہ کنویں کے پاس اپنی زبان نکال کر بیٹھا تھا، اس کو بہت پیاس تھی، اتنی پیاس تھی کہ اب پانی نہ ملتا وہ مر جاتا کتا. اس عورت نے کیا کیا، اپنا موزہ نکالا، دوپٹے میں اسے باندھا، کنویں میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا. بخاری کی حدیث ہے، پانی پلانے پر اس بدکار عورت کی بخشش کر دی گئی. ہائے ہائے، میرا دین تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. ہم چونکہ یورپ گھوم کے آتے ہیں، ہم یو کے دیکھ کر آتے ہیں، ہم آسٹریلیا سے جب واپس آتے ہیں، جب امریکہ سے آتے ہیں تو ہمارے خواب ہی ادھر کے ہوتے ہیں. جناب بڑی صفائی ہے تو بڑا جانوروں کا خیال ہے، جناب بڑا پڑوسیوں کا خیال ہے. پڑھو نا اسلام بھائی. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے، ہم اپنے اسلام پر عمل نہیں کرتے. ورنہ خدا کی قسم آج بھی دنیا کے کسی خطے میں 100% اسلام کو امپلیمنٹ کر دیں، اس سے بہترین سوسائٹی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، جہاں خیال سب کا، جہاں سب کے ساتھ پیار کا درس اسلام دیتا ہے اور قدم قدم پر اسے مغفرت کی بشارت ہے. ایک اور بڑی کمال کی نیکی جو میں اور آپ روز کر سکتے ہیں، اور بشارت کیا ہے؟ مغفرت کی بشارت ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے ایثار. کہ آپ اپنے، یعنی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دیں. بندے کو کسی چیز کی حاجت ہے اور وہ ترجیح دے دے اپنے اوپر کہ چلے میں اپنے بھائی کو یہ موقع دے دیتا ہوں. فرمایا جو چیز کی حاجت رکھتا ہو، حدیث کا خلاصہ ہے، اس پر اپنے بھائی کو پریورٹی دے دے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے. اچھا، اس حدیث میں کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ 1 لاکھ روپے کی چیز، 10 لاکھ روپے کی چیز، نہیں، کوئی بھی چیز. اب آپ بتائیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم روزانہ ایثار کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ میں نے دیکھا یہاں پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں. پہلے تو اللہ جزائے خیر دے جو یہ پانی کا انتظام کرتے ہیں. اب آپ کو پیاس لگی ہے، پانی کی بوٹل آپ کو ملی، آپ نے برابر والے کو دے دی، پینا ہے آپ نے دے دی، تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی مل جائے گی. مگر آپ نے جو یہ ایثار کیا، کیا پتا یہ پانی کی بوتل دینے پر آپ کو آپ کی مغفرت کی بشارت مل گئی. اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، مل کر کھاتے ہیں نا. اب کبھی اعتکاف میں، کبھی محفل میں، بلکہ اپنے گھر میں روزانہ ہم ایثار کیسے کما سکتے ہیں. کھانا آیا، ماشاءاللہ کھانا اچھی طرح سے آ گیا، آپ نے دیکھا کہ یار اچھا جو کھانا ہے نا، میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روک لیتا ہوں، میرا پہلے یہ بھائی کھانا کھا لے. گھر میں ماں کھا لے، بیٹا کھا لے، بہن کھا لے. بتائے نا کسی کو کہ جناب آج میں ایثار کر رہا ہوں، بیان سن کر آیا ہوں، آپ پہلے کھا لیں، میں بعد میں کھاؤں گا. نہیں، پتہ بھی نہ چلے. آپ ڈیلیبریٹلی اپنا ہاتھ تھوڑا سا روک لیں، تھوڑا سا ڈیلے کریں اپنے آپ کو کہ یار یہ اچھا سا نوالا یہ اٹھا لے، یہ فلاں فرائی پہلے یہ کھا لے، سالن میں بوٹیاں زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں ساری اپنی طرف کر لوں، پلیٹ میں ساری نکال لوں میں. ایسا نہیں. اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپ ایثار کریں. آپ کو پتہ ہے پہلے کے لوگ کیسے ہوتے تھے؟ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ
ہمارے دادا پیر ہیں جو اتاری ہے نا، جتنے دعوت اسلامی والے امیر اہل سنت کے جو مرید ہیں، ان کے بھی پیر صاحب، امیر اہل سنت کے پیر صاحب ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ قطب مدینہ، یہ مدینہ پاک میں 73 74 77 78 سال رہے، اور ماشاءاللہ جنت البقیع میں آج ان کی قبر مبارک ہے۔ تو مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ مدینے میں لوگ پہلے ایسے ہوتے تھے کہ ایک بندہ ایک کپڑے والے کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے، تو اس بندے نے کہا کہ بھائی دیکھو صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے، بہت اچھا میرا پروفٹ بھی ہو گیا ہے، سامنے ہی میرے بھائی کی کپڑے کی دکان ہے، وہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے، آپ ایسا کریں یہ آرڈر اسے دے دیں اور اس کو یہ کام دے دیں۔ یعنی اپنا کام ہو گیا تھا، اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس بھیج دیا۔ یہ ایثار ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہماری مارکیٹ میں تو باپ رے باپ، کوئی دوسری دکان والے کے بارے میں خالی پوچھ لے گے یار وہ سامنے والے کی دکان، ارے بھائی 1 نمبر کا چور ہے، ادھر کبھی نہیں جانا، بالکل 2 نمبر مال بیچتا، جب بھی آنا سیدھا میرے پاس آنا، بلکہ کوئی گاہک کہیں سے ہو کر بھی آ جائے نا کہ حضرت آپ کو غلطی مال دیا ہوگا۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ اصل میں کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جب تک میں کسی کو نیچے نہیں کروں گا نا میں اوپر نہیں ہو سکتا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے موقع ملے گا، یہ تو سارا کاروبار یہ لے جائے گا۔ یہ بھول ہے آپ کی۔ ایک جملہ یاد کر لو، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ یار ایک مارکیٹ میں ایک ہی آئٹم کی 4 دکانیں کھل گئی تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا؟ اب تو لاجیکلی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کاروبار ہو جاتا ہے اگر ایک ہی ٹائپ کی دکانیں ایک ہی مارکیٹ میں زیادہ کھل جائیں۔ تو اب لوگوں کو اگر موبائل لینا ہے تو موبائل مارکیٹ جاتے ہیں، کپڑا لینا ہے تو کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں، زیادہ دکانیں کھلنے سے زیادہ فلو آتا ہے۔ آپ لوگوں کی برکت کی دعا کریں نا، یہ کیوں سوچتے کہ گاہک اس کے پاس گیا تو میری روزی چلی گئی؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ہم سمجھتے میری عزت اس لیے نہیں بڑھ رہی، یہ شیطان ہے نا مردود، یہ علماء میں، نعت خوانوں میں، امام صاحبان میں، ہر طبقے کے اندر یہ حسد اور یہ بات ڈال سکتا ہے کہ جناب اس کی عزت کم ہوگی تو میری باری آئے گی، اب اسی کا نام ہوتا جا رہا ہے تو مجھے کون سنے گا، میری باری کب آئے گی۔ یہ بھول ہے آپ کی۔ جس دن یہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے تو سمجھ لو دل میں حسد آ رہا ہے، آپ کو شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ عزت دینے والا رب ہے۔ آپ اللہ سے کہیں نا مولا اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، یا اللہ اس کو رزق دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس کا چھن کر مجھے ملے۔ یہ ذہن کیوں بن رہا ہے؟ یہ حسد ہے، اور حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل آپ کے سامنے کرتا ہوں، بھائی آپ ادھر یہ سنیے گا۔ جو لوگ آگے کسی کو بڑھانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھائی ماشاءاللہ میرے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ذرا نیچے کروں گا، آپ نیچے ہوتے جائیے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیچے ہو جائیں، میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے؟ بیٹھ جائے، تھوڑا اور نیچے ہو۔ میرا ہاتھ کدھر ہو گیا؟ میں ان کو نیچے کرنے گیا، میں خود کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا نا۔ اب کھڑے ہو جائیں، اور اب میں ان کو اوپر کر رہا ہوں، میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ بس یہی فارمولا سمجھ رہا ہے۔ جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے، جو لوگوں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا اس کو تو نیچا کر سکے نہ کر سکے، آپ خود نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی جو نحوست ہے نا، جو دل میں بغض ہے، جو مسلمان کو گرانے کے شوق ہے، یار یہ کسی طرح برباد ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کی عزت برباد ہو جائے، اس کا کوئی اسکینڈل پتا چل جائے، یہی سوچ تمہارے دماغ میں اگر ہے تو سوچ لو تم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، کیونکہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے نا، سوشل میڈیا پہ پڑ جائے، اخباروں میں پڑ جائے، او جناب ہر طرف سے اس پہ یلغار کر دے، اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح ساری دنیا کسی کے نغمے گائے، ساری دنیا کسی کو عروج دینے کی کوشش کرے، اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلیل ہونا لکھا ہے تو اس کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزت مانگنی ہے تو رب سے مانگے، ذلت سے بچنا ہے تو اللہ سے دعا کریں۔ تو بس زندگی کا فارمولا بنا لے، میں نے ایثار کرنا ہے، مجھے چاہیے، میرے بھائی کو بھی چاہیے، اسے دے دو۔ صحابہ کرام میں کیسا جذبہ تھا ایثار کا۔ عرب شریف وغیرہ گئے ہیں تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے۔ عرب شریف میں اب تو خیر مندی پاکستان میں بھی بہت آ گئی ہے، ورنہ پہلے ہم نے شروع میں مندی وہیں کھائی تھی عرب شریف میں، مکے مدینے میں عربیوں کے پاس جاتے تھے تو مندی کے تھال آتے تھے۔ مگر وہاں میں نے ایک اور چیز آبزرو کی کہ بکری کا جو سر ہوتا ہے نا، ہماری میمنی میں جس کو منڈی بولتے ہیں، سری، اچھا جو سری ہے نا یہ بکرا پورا کاٹیں گے اور بوٹیاں وغیرہ سب تھال میں رکھیں گے، مگر سری جو ہے وہ اسی کو دیں گے جو اس پوری محفل میں کوئی بہت عزت والا ہوگا، اس کی تھال میں رکھ دیں گے۔ کوئی بڑے عالم صاحب آئیں گے، کوئی بڑے مفتی صاحب ہوں گے یا سردار محفل ہوں گے۔ اتنی پسند ہے عرب کے لوگوں کو، اب بھی وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری تحفے میں آئی، ضرورت بھی تھی ان کو، گھر میں کھانے کی تنگی بھی تھی۔ انہوں نے سوچا یار سری آئی ہے، بڑا اچھا کھانا آیا ہے، میرے بھائی بھی برابر میں پڑوسی رہتا ہے، اس کو بھیج دوں گا تو زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ سری لی اور ان کو بھیج دی۔ اچھا اب کمال دیکھو، جذبہ ایثار۔ وہ دوسرے جو صحابی تھے نا وہ کہتے ہیں بھائی نے بھیجا تو بہت اچھا تحفہ ہے، لیکن جو میرے پڑوسی ہیں نا وہ زیادہ غریب ہیں، زیادہ ضرورت مند ہیں، انہوں نے سری وہاں بھیج دی۔ آخر پتہ کیا ہوا؟
7 گھروں سے گھوم کر وہ سری پہلے والے گھر پہ آ گئی. ایوری وانٹ ٹو بی، ہر بندہ ایثار کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی اور کو دے دوں، کسی اور کا بھلا ہو جائے. اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ سب کا چھن کر مجھے مل جائے، کسی کو نہ ملے، بس میرا کام سیدھا ہو جائے، باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ میرا دین نہیں ہے. یہ دین کیا کہتا ہے؟ ایثار کرو، تمہیں مغفرت کی بشارت ہے. خدا کی قسم روزانہ ایثار کی عادت آپ بنا لیں، بڑے بڑے ایثار کرنے بھی لگ جائیں گے. پہلے چھوٹے تو ایثار کرو نا. مسجد میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، پنکھا لگا ہوتا ہے، نمازی کہتا ہے بالکل میں نے ادھر بیٹھنا ہے، ہر تراویح میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے دوسرا بھائی آیا ہے، یار یہ یہاں بیٹھے گا نا، اس کو زیادہ اچھی ہوا آ جائے گی، تھوڑا سا کھسک گئے، حضرت آپ آ جائیں، بتائیں نا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنی پسند کی جگہ ایثار کر دی. اس نے پانی پینا تھا، دوسرے کو پلا دیا ہے. اس نے کھانا کھانا تھا، اس نے دوسرے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی بندہ آیا، آپ نے دیکھا سیٹ نہیں ہے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ بیٹھ جائیں. اس کو بتائیں نا کہ مجھے بھی بیٹھنا تھا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کے در کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہیں آپ کو ایثار کا عادی بنا دیں گے. اللہ اکبر. کیسا ایثار تھا ہمارے صحابہ کرام میں. ایک غزوے کا موقع، غالباً غزوہ حنین کا موقع تھا، غزوہ میں کنفیوز ہوں اس لیے کنفرم نہیں کرتا. تو ایک صحابیہ، ان کے کزن بھی اس جنگ میں تھے، وہ زخمی ہو گئے، بالکل زخموں سے چور چور، لاسٹ بریتھس، آخری ان کی سانسیں. انہوں نے بالکل کراہتے ہوئے کہا پانی. تو وہ کزن تھی، وہ صحابیہ گئیں اور جا کے پانی پلانے لگی. جیسے ہی ان کو پانی پیش کیا نا، ان کے برابر میں ایک اور زخمی تھا، مسلمان صحابی رسول. وہ کہتے ہیں ایسا کرو، وہ پانی اس کو پلا. وہ پانی لے کے دوسرے کے پاس گئیں تو آگے ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی. وہ حالانکہ وہ بھی تکلیف میں ہے، خون نکل رہا ہے، زخموں سے چور چور ہیں. کہتا یہ پانی انہیں پلا دو. وہ تیسرے کے پاس پہنچی نا، تیسرے کا انتقال ہو گیا تھا. سیکنڈ کے پاس آئیں، ان کا بھی وصال ہو چکا تھا. دوڑتی ہوئی اپنے کزن کے پاس آئیں جو پہلا تھا، ان کا بھی انتقال ہو چکا. یہ ہے میرا دین، یہ ہے میری اسلام کی تعلیمات کہ مرتے مرتے بھی ایثار کرنا ہے. اور ادھر حال یہ بندہ مر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ایثار نہیں کرنا. مر جائے یار، اپنی بلا سے اپنا کیا ہے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. نہیں میرے پیارے ساتھ، اب مجھے اگین میں سوال بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو خبط سوار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام کی امپلیمنٹیشن از دا پرابلم فار دا سوسائٹی. ارے اسلام وہ مذہب ہے جو پوری سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنا سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ جو دین کی پوری تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے یہاں ایسے ہیں جو نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، حاجی ہیں، سخی ہیں، بہت سارے اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. پورا رمضان آپ نے روزے رکھے، پورا رمضان آپ نے تراویح پڑھی، ویل اینڈ گڈ. مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے؟ حقوق اللہ از ویری امپورٹنٹ بٹ حقوق العباد از موسٹ سینسٹیو. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی اللہ کے حقوق ادا نہ کرے نا تو اللہ، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ ایک سچی معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندے کو ستائے گا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے. اگین اس شریعت کے فارمولے کو اگر آپ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے امپلیمنٹیشن کو سمجھیں کہ یہ کتنی کمال کی جناب شریعت کا فارمولا ہے کہ جو بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب آپ نے اپنے تمام بھائیوں سے، تمام مسلمانوں سے محبت سے رہنا ہے کہ بندہ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. تو آج کے بعد جہاں حقوق العباد ہم نے کنٹینیو کرنے ہیں، وہاں ہم نے حقوق العباد میں بڑا سینسٹیو ہو جانا ہے.